اتنا کریم رب ہے۔ اللہ کریم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ جب بھی رحمت اور غضب مقابلے میں آئیں گے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی۔ مسلم کی یہ حدیث اس کی بہت بڑی شاہد ہے، اس کی بہت بڑی گواہ ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے 99 قتل کر رکھے تھے۔ ایک بار اس کو خیال آیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کرنے کا کوئی رستہ تلاش کروں۔ ایک وائس کے پاس گیا، کہا میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اس نے کہا بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہا 99 قتل کر رکھے۔ اس نے کہا 99 قتل اور اب توبہ کے لیے آئے ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں نا وہ 100 چوہے کھا کے بلی حج پہ جا رہی ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ کہا 99 قتل کر کے آئے ہو؟ مجھے تو ڈر ہے تمہاری وجہ پہ، تمہاری نحوست مجھ پہ نہ آئے، تمہاری وجہ سے گویا کہ مجھ پہ عذاب نہ آئے، اٹھو اور چلے جاؤ، تمہارے لیے کوئی توبہ کا چانس نہیں ہے۔ اس نے کہا جب توبہ کا چانس ہی نہیں ہے تو اس نے مجھے مایوس کیا، میں اس کو کیوں چھوڑوں؟ اس باعث کو بھی قتل کر دیا جس سے وہ پوچھنے گیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، 100 پورے کر دیے قتل، پھر کچھ عرصہ گزرا، اس نے کہا شاید کوئی ایسا موقع ہو کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، شاید اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، کوئی ایسا موقع ہو۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک قریۃ الصالحین، اللہ کے ولیوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ جب تم اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ گے، اللہ سے معافی مانگو گے، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، تمہارا تزکیہ کریں گے، تمہیں خیر کے راستے پہ چلائیں گے، اللہ تمہیں ضرور معاف فرما دے گا۔ اب وہ اس قریۃ الصالح کا سن کے، اللہ والوں کی اس بستی کا سن کے، مسلم کی حدیث ہے کہ اس بستی کی طرف چل پڑا۔ رستے میں اس کو موت آ گئی، عذاب کے فرشتے آ گئے، یہاں سے عذاب کے فرشتے آئے، وہاں سے رحمت کے فرشتے آ گئے۔ مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عذاب کے فرشتوں نے رحمت کے فرشتوں کو دیکھا اور پوچھا تم یہاں کیا لینے آئے ہو، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ اس نے تو کبھی کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں۔ رحمت کے فرشتوں نے، حضور فرماتے ہیں عذاب کے فرشتوں کو جواب دیا کہ بات یہ نہیں اس نے زندگی کہاں گزاری، بات یہ دیکھی جائے گی کہ یہ اس وقت جا کہاں رہا تھا، اس وقت مقصود کیا تھا؟ یہ اللہ کی رحمت کی تلاش میں اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ عذاب والوں نے کہا کہ چلا جاتا، معافی مانگتا، ہوتا تو ٹھیک تھا گویا کہ، لیکن اس وقت تو یہ جس طرح حال میں زندگی گزار کے جا رہا ہے وہ دیکھا جائے گا نا۔ اتنے میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے آیا اور اس نے کہا میں تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں فیصلہ کرانے کے لیے۔ جب ان کے یہ بحث بڑھ گئی رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کی، رحمت الہی کا عشرہ ہے اور رحمت الہی کی طرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے ناظرین میں یہ حدیث شریف آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے ایسا کرو زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ اپنے گھر کے زیادہ قریب ہے تو عذاب والوں تم لے جانا، اور اگر یہ اللہ والوں کے در کے زیادہ قریب ہے تو رحمت والوں تم لے جانا۔ اب پہلا سوال یہ ہے، یہ قرب اللہ کا ناپا جا رہا تھا یا اللہ کے ولی کا ناپا جا رہا تھا؟ اب اگر کوئی پوچھتے نا کہ اولیاء کے مزارات پہ کیوں جاتے ہو، توبہ تو گھر بھی کر سکتے ہو، ذکر تو گھر بھی کر سکتے ہو، اذکار تو گھر میں بھی کر سکتے ہو، یہ اولیاء کے مزارات پہ جا کے کیوں ایسے کام کرتے ہو؟ تو میں سوال کرتا ہوں یہ قرب اللہ کا ناپا جا رہا تھا یا ولی کا ناپا جا رہا تھا؟ کیا اللہ اس بستی میں نہیں تھا جس سے وہ نکلا تھا؟ کیا اللہ اس مقام پہ نہیں تھا جدھر اس کو موت آئی؟ کیا یہ اللہ کا قرب ناپا جا رہا تھا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کا قرب ناپا نہیں جا رہا تھا، اللہ کے ولی کا قرب ناپا جا رہا تھا۔ یہاں محدثین کہتے ہیں اسے یہ بھی سمجھ آتی ہے نا، واضح ہو رہا ہے جو اللہ کے ولیوں سے جتنا دور ہوگا وہ رحمت سے اپنے آپ کو اتنا دور لے کے جائے گا، اور جو اللہ والوں کے جتنا قریب ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقویٰ پہ ہم نے کل اور پرسوں کلام کیا، تو تقویٰ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے نا کونوا مع الصادقین، جو اللہ والوں کا جتنا قریب ہوگا وہ رحمت الہی کے اتنا قریب تصور کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں حقیقت حال یہ تھی، وہ کہتے ہیں نا رحمت حق جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندے کو ڈھونڈنے کے لیے، اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقت حال یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے زیادہ قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، زمین پھیلی، پیمائش کی گئی تو وہ اس کا فاصلہ اپنے گھر سے دور اور اللہ والے کے در سے قریب ہوا، اور رحمت حق اس کا مقدر ٹھہری۔ اللہ کی رحمت اس انداز میں انسان کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، بس کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو ہمیں اس مہینے میں کرنی چاہیے۔ ناظرین اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بہت کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا